اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے مرتبہ و مقام کو جس طرح بلند کیا ہے، اس کائنات کا ہر ایک ذرہ جانتا ہے، اس کائنات کا ہر ایک ذرہ جانتا ہے، جس طرح رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کی شان اور عظمت کو بلندی نصیب کی۔ عزیزان محترم، اگر کوئی بچہ ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ سے محبت، عشق اور وفا کرتا ہے، اگر کوئی عالم ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی فاضل ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی بالغ ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی غوث ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی قطب ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی ابدال ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی کلندر ہے وہ بھی میرے آقا کی شانوں کے ترانے الاپتا نظر آتا ہے، اگر کوئی نبی ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی رسول ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی ولی ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی عاشق ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی پیر ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر اور حمد و ثنا کرتا نظر آتا ہے، اگر کوئی معتبر کتاب ہے وہ بھی میرے آقا کا ذکر، شان اور عظمت واضح کرتی نظر آتی ہے۔ میں کیا گنتا رہوں، کیا گنواتا رہوں، مختصر ہی کر دیتا ہوں، جملے کی انتہا کرنے لگا ہوں، جس کی سمجھ میں آ جائے قربان اس کی شان پہ، اس کی ذات پہ، ہر چیز مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی ذات کی بلندیوں، رفعتوں کا ذکر کرتی نظر آتی ہے۔ المختصر، اس کائنات کا خالق خود رب ذوالجلال بھی مدینے کے تاجدار کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، خود مصطفیٰ کریم کا رب بھی، اس کائنات کا خالق بھی میرے حبیب کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، میرے حبیب کی عظمتوں اور شانوں کو بلند کرتا نظر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کے درجات کو بلند کرتا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تیسرا سپارہ، پہلی آیت، پہلی لائن، تلک الرسل فضلنا، وہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم على بعض، ان میں سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے۔ رب فرما رہا ہے منهم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے رب سے کلام کی ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے ہم نے درجات کو بلند کر دیا۔ اچھا، جو بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے، لیکن یہ شخص ضرور ہے کہ وہ حلالی کی تفسیر جو مرضی اٹھا کے دیکھیں، لیکن مفسر حلالی ہونا چاہیے۔ جو بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے، منہم من کلم اللہ، اس سے مراد جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہوگی کہ اس نے رب ذوالجلال سے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور جو مرضی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہستی جس کے درجات کو رب نے بلند کیا ہے، ہر ایک مفسر نے ان الفاظ کی تفسیر میں وہ ہستی جس کے درجات کو رب نے بلند کیا ہے، اس ہستی کا نام مدینے کا تاجدار محمد رسول اللہ، جو رب سے کلام کرنے والی ہستی ہے وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے، اور جس کے درجات کو رب نے بلند کیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں بلند کر رہا، خدا بلند کر رہا۔ اور پھر میں نے اپنا ہی، میرا تو اپنا نظریہ ہے، میں نے رب سے پوچھا، جی رب، میرے رب ذوالجلال، تو نے قرآن میں فرمایا ورفع بعضهم درجات، کہ بعض رسول میں سے ایسے ہیں جن کی درجات کو ہم نے بلند کیا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کے درجات کو رب نے بلند کیا وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے مولا یہ تو بتا، تو نے اپنے حبیب کے درجات کو کتنا بلند کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر نماز کا ثواب ہے اس کی ایک مقدار ہے، روزے کا ثواب ہے اس کی ایک حد ہے، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی فیلڈ کا کوئی کام ہو تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، تعریف کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے رب ذوالجلال میرے حبیب کریم کو جو عظمتوں اور
شانوں کے تاج پہنائے ہیں، درجات کو بلندی بخشی ہے، اس کی حد کیا ہے؟ میرے رب ذوالجلال نے میرے ذہن میں یہ بات رکھ دی۔ سنیے، میں نے محنت سے یہ جملے بنائے ہیں، خدا کا ضائع نہ کیجیے گا۔ میں نے جب یہ خدا سے عرض کی تخیلات میں، تصورات میں، میرے مولا درجات کو بلندی تو بخشی ہے، لیکن کتنی بخشی ہے، حد کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا، او مولوی عقل کر، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ سے میں نے محبت کی ہے، اور یاد رکھ جہاں محبت ہو وہاں کوئی حد نہیں ہوتی، جہاں حد ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے حبیب سے بے حد محبت کی ہے، میں نے اپنے حبیب کے درجات کو بھی بے حد تو بے حساب بلند فرمایا۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم سے ہر حد سے بڑھ کے محبت کی ہے، ہر سانچے سے، ہر حساب و کتاب سے بڑھ کے محبت کی ہے۔ اسی طرح میں نے اپنے حبیب کے درجات کو، اپنے حبیب کی عظمتوں کو، اپنے حبیب کی شانوں کو ہر پیمانے سے بڑھ کے، ہر حد سے بڑھ کے، ہر سوچ سے بڑھ کے، ہر فکر سے بڑھ کے، ہر ایک درجے سے بڑھ کے بلند کر دیا۔ اور پھر یہ ورفعنا لک ذکرک کہیں میرے رب نے فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ میرے مولا یہاں بھی مصطفیٰ کریم کے ذکر کو بلند کیا ہے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ کتنا بلند کیا ہے۔ جواب اس جگہ پہ بھی وہی ملتا ہے جو درجات کی بلند۔ عزیزان محتشم، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو ان عظمتوں اور شانوں کے تاج پہنائے ہیں جس کا احاطہ تا قیام قیامت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز بخشے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے محمد مصطفیٰ کا امتی سرشار ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ کے امتی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جسے سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہو اس کے دل میں وہ پھول اڑتے ہیں، وہ تمنا اڑتی ہے اور سمجھ آ جاتی ہے کہ کس وجہ سے حضرت عیسیٰ بھی میرے مصطفیٰ کا امتی ہونا پسند کرتا۔ عزیزان محتشم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سارے ہی بڑے سونے ہیں، سارے ہی بڑے سونے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ میں نے محمد عربی کا نام کیوں نہیں لیا ہے، اس لیے نہیں لیا کہ اگر ان میں نام لوں تو مصطفیٰ کریم میرے آقا ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ میرے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کا نہ سایہ بنایا ہے نہ سازی بنایا ہے، میں کون ہو سکتا ہوں دوسرے انبیاء کے ساتھ محمد عربی کو ملا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں اللہ رب العزت نے کسی نبی کی کسی چیز کی بھی قسم نہیں فرمائی، کسی نبی کی کسی چیز کی بھی قسم نہیں فرمائی، لیکن جب تاجدار مدینہ کی باری آتی ہے سارے قانون کو پیچھے رکھ کے اپنے مصطفیٰ کریم کی کبھی چہرے والضحیٰ کی قسم فرماتا نظر آتا ہے، کبھی اپنے مصطفیٰ کی زلف عنبری کی قسم فرماتا نظر آتا ہے، کبھی مصطفیٰ کریم کے لب لالی کی قسم فرماتا نظر آتا ہے، کبھی مصطفیٰ کریم کے شہر اقدس کی قسم فرماتا نظر آتا ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مقدس کا تذکرہ کرتا نظر آتا ہے۔ لوگوں یہ دیکھا، یہ سنا، جب یہ فہم ہوا، یہ فہم حاصل ہو گیا کہ سارے نبی آئے، کسی نبی اور رسول کی کسی چیز کی بھی قسم نہیں فرمائی، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی باری آتی ہے میرا رب قانون بدل کر مصطفیٰ کریم کی زندگی کے ہر ایک پہلو کے، مصطفیٰ کریم کے خصائص کبریٰ کا تذکرہ قسم کی روشنی میں فرماتا نظر آتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے رب نے اور کسی نبی کی کسی چیز کی قسم نہیں فرمائی، محمد عربی کی قسم فرمائی ہے تو گویا خدا کا تمام انبیاء و رسول کی قسم نہ فرمانا اور مصطفیٰ کریم کی بارہا دفعہ قسم فرمانے کا انداز یہ بتا رہا ہے
رب ذوالجلال نے کسی نبی کی کسی چیز کی بھی قسم نہیں فرمائی ہے. اور جب مصطفیٰ کریم کی باری آتی ہے میرا رب اپنے بنائے ہوئے قانون بدل کر کبھی مصطفیٰ کے چہرے والضحیٰ کی قسم, کبھی مصطفیٰ کی زلف عنبری کی قسم, کبھی میرے مصطفیٰ کے نبی العلی کی قسم, کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابروء المقدسین سے تذکرہ, کبھی مصطفیٰ کریم کے ہاتھ مبارک کا صدقہ, کبھی مصطفیٰ کریم کے سینے کا صدقہ, کبھی مصطفیٰ کریم کی چادر تطہیر کا صدقہ, کبھی مصطفیٰ کریم کی اوڑھنی کا صدقہ, کبھی مصطفیٰ کریم کی کملی مبارک کا صدقہ, کبھی مصطفیٰ کریم کی باتوں کا صدقہ, کبھی مصطفیٰ کریم کی زندگی کا صدقہ, تذکرہ. گویا معلوم ہوا خدا کی نظر میں بھی تمام انبیاء و رسول محمد عربی جیسا اور کوئی نہیں ہے. اور پھر اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا, کسی عاشق نے کہا, اور پھر میں اگلی بات میں عرض کرتا جاؤں کہ ہم سب نے اگر کسی چیز کا اعتبار دلانا ہو, یہ میں مقام مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں, اگر ہم سب نے کسی چیز کا اعتبار دلانا ہو تو ہم پہلے بولتے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے, اور اگر پھر بھی نہ ہو بات اس طرح تو پھر ہم قسم اٹھاتے ہیں. کس کی بولیے نا, ہم کس کی قسم اٹھا کے بات دلاتے ہیں؟ قسم کس کی اٹھاتے ہیں کہ وہ ہمارا گواہ بن جائے, وہ ہمارا گواہ ہے. یہ بات اسی طرح حقیقت ہے, خدا کی قسم یہ بات اسی طرح ہے. یہ اسی طرح بات کی جاتی ہے کہ اگلے کو یقین آ جائے یار اتنی عظیم ہستی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے, اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا, اس میں شک نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ رب کو گواہ بنا دیا ہے. رب العالمین ہے, وہ اس کائنات کی ہر ایک چیز کا خالق ہے, وہ اس کائنات کی ہر ایک چیز کا خالق ہے. اسے گواہ بنا کر یہ بندہ تباہ ہونا تھوڑی چاہتا ہے, یہ پختہ بات ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے, سارا زمانہ جس کو گواہ بنائے, سارا زمانہ جس کی قسمیں کھائے, کبھی یہ سوچا ہے وہ رب ذوالجلال کس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ یا تو میں پشتوں میں بول رہا ہوں, یا ساؤنڈ کی آواز کم ہو گئی ہے, یا آپ کے کان بند ہیں, ان میں سے کوئی چیز ضرور ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ خدا, ہم جس کی قسمیں کھائیں وہ خدا ہے, اور کبھی یہ سوچا ہے خدا کس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے خدا کس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ وہ خدا جسے کسی چیز کی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے لوگوں, وہ مصطفیٰ کی قسمیں کھا رہا ہے. میں نے اس کی بولا تو ہر عیب سے پاک ہے, تو کیوں قسم بتا رہا ہے؟ میرے رب نے فرمایا مولوی یہی تو بتانا چاہتا ہوں, میری بات ایسے بھی کہہ دوں تو وہ ہر شخص, ہر ایک تزکیے سے, ہر ایک شبے سے پاک ہے. میں اپنی بات کا یقین نہیں دلا رہا, میں تو مصطفیٰ کریم کا رتبہ اور شان واضح کرنا چاہتا ہوں, میں تو اپنے حبیب کے شان کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں, میں تو اپنے حبیب کا ذکر واضح کرنا چاہ رہا ہوں. مصطفیٰ کریم کی قسمیں میرا رب کھائے, جس کی قسمیں سارا زمانہ کھائے, وہ خدا کبھی مصطفیٰ کریم کی والضحیٰ کے چہرے کی قسم, کبھی مصطفیٰ کریم کی واللیل کی زلفوں کی قسم, سارا زمانہ جسے گواہ بنائے. وہ رب العالمین اگر کسی کو گواہ بناتا ہے, مصطفیٰ کریم کو گواہ بناتا ہے, اے حبیب میں قرآن میں رب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں, قیامت تک میں نے تجھے اپنا گواہ بنا کے بھیجا, میں نے تجھے اپنا گواہ بنا کے بھیجا ہے. ارے زمانہ جس کی قسمیں کھائے اور جسے گواہ بنائے اسے عرش کا خدا کہتے ہیں, اور خود خدا جسے گواہ بنائے اور جس کی قسمیں کھائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. عزیزان وقار, رب ذوالجلال دی ہر ایک شخص قسم کھاتا ہے, میرے رب کریم دی جس وقت بھی کسی نے اعتبار دینا ہے, میرے رب دی قسم کھا کے میرے اعتبار دینے نے. میرا مصطفیٰ کتنی عظمت اور شان مالک ہے, خود رب ذوالجلال جس دی قسم فرما کے, جس کو گواہ بنا کے امت محمدی اتفاق کرم کر رہا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, پہ کرے دل ربا بن
سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے،